बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से एवाम तक। मैं हूं शाहिद हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पूरी दुनिया के ममालिक, पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया की जो सियासी पार्टियां हैं, सब परेशान हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो आजकल पूरे दुनिया में फैला हुआ है, 210 से ज़ायद ममालिक को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है ना, इसके केसेस इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, सियासी पार्टियां सब परेशान हैं। सब इससे निपटने के लिए अपने अपने बिसात के मुताबिक अपने हिस्से की ईंट रख रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन साहब। इनसे हम पूछ लेते हैं कि अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बड़े इल्ज़ामात हमने 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने मौजूदा हुकूमत पे आपने डाले। इन सब को छोड़ें, आज के इस दौर में अगर आप सीएम गिलगित बल्तिस्तान होते तो आप कैसे इन चीजों को हैंडल कर लेते? प्लीज। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि कोरोना वायरस कोविड-19 एक वबा है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं है, न ही इसकी कोई वैक्सीन है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी जिम्मेदार शख्स हो, उसके सामने दो चीज़ें होती हैं। एक तो इस बीमारी का फैलाव, दूसरी तरफ इस बीमारी के असरात जो हैं उसकी वजह से जो माशी तौर पे इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे, ये दोनों मद्देनज़र होते हैं। कोई भी जिम्मेदार क़यादत होगी, सियासी हुकूमत होगी, उसके सामने तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि एक तरफ तो चूंकि ये वायरस ऐसा है कि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, इसका कोई अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुआ, तो इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर जो थे वो वाहिद एक जरिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर अमल किया जाता है। तो एहतियाती तदाबीर में आपने सोशल डिस्टेंसिंग इसकी बुनियाद है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो लामहला फिर लॉकडाउन में जाना होगा। अच्छा, लॉकडाउन करके लोगों को मतलब घरों तक महदूद करना है, लोगों की एक्टिविटीज को महदूद करना है, लोगों को मतलब अपने रोजगार से रोकना है, लोगों को अपने मतलब रोजमर्रा के काम से रोकना है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये चूंकि इसके मतलब इम्पैक्ट जो हैं, एक तरफ तो लोगों की हालत जिंदगी पर इसके असरात होंगे, दूसरी तरफ सेहत के ऊपर असरात होंगे। तो सियासी क़यादत की जिम्मेदारी होती है, अदरवाइज भी कोई भी अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि दोनों चीजों को साथ साथ लेके चले। तो अब मसला यही है कि मतलब एक तरफ तो आपने लोगों की मैशियत को भी देखना है, लोगों के मसाइल को भी देखना है, दूसरी तरफ से लोगों को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है जब तक कि इस मसले का हल ना निकले। तो हमारा सबसे बड़ा जो इतराज़ था जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, इतराज़ यही था कि मतलब हम सब उसमें शामिल थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन की हद तक हम सब का मतलब एक था, हम सब मतलब इत्तेफाक राय कर चुके थे कि लॉकडाउन ही वाहिद हल है, चूंकि कौमी फैसला हुआ था। अब लॉकडाउन के नतीजे में बहुत सारे लोग मुतासिर हुए, मुतासिरीन की मदद नहीं हुई, मुतासिरीन के लिए मतलब किसी किस्म का कोई रिलीफ उनको नहीं पहुंचाई गई। इवन मतलब इस बीमारी से को डिटेक्ट करना या इस बीमारी की तशखीस के लिए जो लवाजिमात थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर एतराज़ात थे। हम यही समझते हैं कि वैसे अमजद साहब, ये जो है ना, जब ये कोरोना वायरस जब गिलगित बल्तिस्तान में आया, इसके केसेस जो है ना ये के बाद दिगरे मंजर आम पे आने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 4 या 5 वेंटिलेटर्स थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इवन की फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया, फिर देन चाइना के सिंकियांग के गवर्नर को अप्रोच किया, वहां से भी जो है ना एक मदद मिली। एक अच्छी काविश थी, क्योंकि बिला वास्ता गिलगित बल्तिस्तान का फायदा था। इवन की जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, जो सिटिंग जो मुशीर सेहत है, इसने भी तारीफ की गिलगित बल्तिस्तान की और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की। क्या हैंडल नहीं कर पाया इसको? इब्तिदा में तो जो है ना इसको रोकना था, इस पेंडेमिक को। चूंकि वायरस शुरू हुआ था चाइना से, और सिंकियांग का जो इनके ऑटोनोमस रीजन है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ नेबरिंग उनका एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान और सिंकियांग तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुत्तसिल हैं। मतलब ये सिंकियांग की तरफ से जो फर्स्ट एड जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए आई, ये शायद वजीर आला को पता भी नहीं था इसका, ये जो एड आई थी। वैसे इसमें खत तो लिखा था, वो खत भी सोशल मीडिया में आया था। खत लिखना ठीक है कि खत उसकी तरफ से, लामाला अपने किसी दूसरे मुल्क को जब आपने इंटरेक्ट करना है तो किसी के जरिए ही करना है।
خیر وہ خط اس سے لکھوایا گیا اور خط مطلب چلو ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اس نے خط لکھا. میں اس خط لکھنے سے سامان بھی پہنچ گیا. دیکھیں میری بات سنیں, 2010 میں گلگت بلتستان میں سیلاب آیا تھا. 2010 میں 2010 کے سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس نے اپنا 8 ارب کا بجٹ جو تھا وہ ادھر ایمرجنسی ریلیف میں یوٹیلائز کیا. جب بھی تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو گورنمنٹ اپنا پولیٹیکل فیوچر نہیں دیکھتی. کوئی بھی حکومت اپنے آگے آنے والے مطلب سیاسی مقاصد کے اوپر کام نہیں کرتی. مطلب ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, ہم نے 8 ارب روپے اپنا ڈیولپمنٹ کا خرچ کیا. مطلب پورے عطاباد کے اندر مطلب ہیلی کی سروس شروع کروا دی. مطلب 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے عطاباد کو ایون فیول بھی دیا, تیل بھی دیا, فوڈ بھی لیکن دیا. ایک چیز ہے امجد بھائی, وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا, آپ ڈسٹرکٹ کو ابھی بھی وہ متاثرین رول رہے ہیں, انہیں نہ تو معاوضہ ملا ان کو, عطاباد کے جو مطلب ڈسپلیس جو لوگ تھے, ایک ضلع کو ہینڈل کرنا, اور ابھی تک شکایتیں آ رہی ہیں, لوگ جو ہے نا آوازیں بلند کر رہے ہیں. اس میں پورے گلگت بلتستان کو تو ہینڈل کیا. ویسے ان کرائسس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو دینا چاہیے. یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ شارٹ سائیکی ہوتی ہے, یا آپ کی مطلب آپ کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے. 2010 کا انسیڈنٹ صرف ہنزا میں نہیں تھا, 2010 کا انسیڈنٹ پورے گلگت بلتستان میں تھا. اور پورے گلگت بلتستان کے اندر مطلب جب وہ مطلب سیلاب کی کیفیت تھی تو یہ ہمیں خود پتا ہے کہ نومل کے اندر مطلب ساری جو آبادی تھی ڈاؤن سٹریم کی جتنی آبادی تھی اپ ٹو تھور نالے تک ہم نے لوگوں سے ایویکویٹ کروایا تھا, وہاں سے منتقل کروایا تھا دوسرے جگہوں میں لے جا کے. وہ تو کم از کم 1.5-2 لاکھ کی آبادی تھی جو کہ مطلب ڈسپلیس ہوئی تھی. اس پوری 1.5-2 لاکھ کی آبادی کو ہم نے جب تک وہ کرائسس نہیں نکلا ان کو مطلب فوڈ آئٹم تو ہم نے مطلب کھانا پکا کے دیا. آپ تو کیا بات کرتے ہیں, یہ تو 3,000 روپے کا ان لوگوں نے راشن دیے. دیکھیں حکومتیں جب حکومت ہوتی ہے تو اس نے دونوں ایک اینگل پہ کام کرنا ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں حفیظ الرحمان نے اس گلگت بلتستان کے کورونا وائرس کے لیے ایک ٹیسٹنگ کٹ پرچیز نہیں کیا. حفیظ الرحمان نے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر 1 روپیہ اپنا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے خرچ نہیں کیا. جتنا پیسہ یوٹیلائز ہوا وہ تو سرکاری ملازمین سے جو ڈیڈکشن ہوئی تھی وہ تقریباً مطلب 15-16 کروڑ روپے تھے, وہی پیسے تقسیم ہوئے. انشاءت ہینڈل تو کر لیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے بعد گلگت بلتستان واحد ریجن ہوگا جو سب سے پہلے کورونا کو شکست دے گا. دیکھیں مطلب اس میں سب سے جو ہٹ ایریا تھا وہ نگر کا ایریا تھا. میں 2 دفعہ وزٹ کر گیا نگر میں. نگر کے جو لوگ ہیں کمیونٹی ہے اس نے مور اور لیس مطلب 15 سے 20 کروڑ روپے ان لوگوں نے اپنا خرچ کیے. لوگوں نے خود کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کیے, لوگوں نے خود سنبھالا ان آبادیز کو. ان آبادیوں کو تو ان کا ریلیف تو بھی پہنچا ہی نہیں ہے. وہ جو لاک ڈاؤن کے اندر اتنے سارے گاؤں کو لاک ڈاؤن کیا گیا وہ اس مشکل وقت میں حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے کیا گیا ان کو. ویسے ریلیف کا سامان تو جو ہے نا یہ میرے خیال میں تقسیم ہو چکا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریلیف کا سامان کی طرف سے اس موجودہ حکومت کی طرف سے ریلیف جو ابھی تک ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ 12 مطلب یہ 24,000 کل ٹوٹل 24,000 بیگز تقسیم ہوئے ہیں. اور پر بیگ کی جو قیمت تھی کاسٹ تھی وہ 3,000 روپے تھی. آپ خود اندازہ کریں. اچھا امجد بھائی, آپ جو ہے نا الیکشن جب کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں پوری جماعت ہر جو ہے نا کارکن نعرے لگاتا ہے, کل بھی بٹو زندہ تھا, آج بھی بٹو زندہ ہے, بٹو نے یہ کیا, بٹو نے یہ, بالکل نو ڈاؤٹ جو ہے نا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان پیپل پارٹی کی گلگت بلتستان کے لیے. اس کرائسس کے دور میں آپ کی پارٹی نے کوئی فلائی کام, چندہ اکٹھا کرنا, دیامر یوتھ نے 2 وینٹیلیٹر چلاس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, ابھی تیسرا وینٹیلیٹر نگر کے لیے دینے جا رہے ہیں, اور چوتھے کے لیے بھی وہ ورک کر رہے ہیں جو سکردو کو دینے جا رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے ابھی تک آپ کی قیادت میں کوئی ایسا انیشیٹو عوام کی فلاح کے لیے, وہ جو ہٹ ایریاز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کنسپٹ ہے, ریلیف کیمرے کی آنکھ سے بچا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی آپ نے مدد کرنی ہے لوگوں کی وہ آپ کے میڈیا کے اس کیمرے سے نکل کے کرنا ہے. باقی مطلب ہر تمام لوگوں نے اپنی طرف سے مطلب ایکٹیویٹی کی ہے, ہر پارٹی نے اپنا کام کیا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی مطلب جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے, یہ انسیڈنٹ, یہ جو وبا آئی ہے, اس دن سے آج تک ہم مطلب آپ کے سامنے ہیں, روڈ پہ ہیں. شاید مطلب واحد پیپلز پارٹی ہے جو قرنطینہ میں نہیں ہے. شروع دن سے ابھی تک ہم تو مطلب اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں ہم پہنچے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہیں پہنچے. ہم نے لوگوں کا کی خیریت دریافت کی, ان سے پوچھا, ان کی ضرورت کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. ہم لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم وہ گنتے نہیں ہیں.
اچھا امجد صاحب، آپ نے کہا کہ ہم کیمرے کی آنکھ سے بچ کے یہ فلاحی کام کرتے ہیں. اگر ہم نون لیگ والوں سے پوچھتے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم کیمرے کی آنکھ سے ذرا جو ہے نا ادھر ادھر ہو کے ہم کام کرتے ہیں. عوام تو احتجاج کرتی ہے، اسی کیمرے کے ذریعے آپ نے عوام تک پہنچنا ہے. میں نے کیمرے کے ذریعے آپ کو بتایا، اس حکومت گلگت بلتستان کی کارکردگی بتائی. ٹوٹل 7 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. میں مطلب اعلان سے کہتا ہوں، اگر مجھے حفیظ الرحمان بتائے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ سے 1 روپیہ اگر اس نے خرچ کیا ہو. وہ کل بھی اس نے کوئی کیبنٹ کی میٹنگ ہو گئی، کیبنٹ کا اجلاس ہوا، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ 2.5 ارب روپے وہ لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کو اپنے ورکر میں تقسیم کرنے کی اس نے کیبنٹ میں سے یہ پاس کیا. جبکہ اس وقت لوگوں کی جو حالت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، لوگوں کے پاس مطلب فاقے ہیں، لوگ کھانے پینے کی مشکلات ہیں، لوگوں کو صحت کے ایشوز ہیں. ان سب کے اوپر حکومت گلگت بلتستان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ 7 کروڑ روپے تو ایک مخیر آدمی نے خرچ کیے ہوں گے جو اپنا نام نہیں بتا رہا. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا لیکن ان کے نام آپ کے سامنے تو نہیں ہے. اس پورے عرصے کے اندر، اس وبا کے اس پورے مطلب 20-25 دنوں میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے خرچ نہیں کیا. کتنے لوگ کتنے مطلب رقم خرچ ہوئی ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں بتاتے. یہ ویسے ہی نہیں سنبھلا یہ سارا نظام. یہ یہاں کی لوکل کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پورے کرائسس کو سنبھالا. اچھا، ابھی حکومت اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے، 30 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن چلے گا، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی لائی گئی ہے، ویری شارٹ، بہتر ہے. اور عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہے؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن رکھنا بھی مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن ختم کرنا بھی مسئلہ ہے. مطلب جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوگا. بہت سارے ایشوز ہیں اور مطلب لوگوں کے مطلب غربت بھی بہت بڑا ایشو ہے. بہرحال لیکن زندگی بچانا، اس وبا سے قوم کو بچانا سب سے پرائمری آبجیکٹ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے سنا امجد حسین صاحب کے تاثرات. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وبا سے قوم کو بچانا اور زندگی کو بچانا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امجد صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم جو فلاحی کام کرتے ہیں یہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے نہیں کرتے. ہم نے کروڑوں خرچ کیے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے ہیں. وہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ناظرین، ہم سب کو مل کے اس پینڈیمک سے نجات دلا کے قوم کو بھی خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور گلگت بلتستان کو بھی خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شاہد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.